اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ شمشیر اعلی حضرت لکھے تو دھوکہ نہیں کھانا. وہ پنڈی کے اندر چائنا کا 2 نمبر مال بک رہا ہے. ہاں انجینئر کے سامنے مناظرہ کرنے چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی فارغ تو بھی فارغ. وہ حجرے کے اندر گسارا اور تو اس لیے گیا تجھے پتا تھا کہ یہ کیا مناظرہ کرے. تو لہذا تو اپنی پچھلی کالک دھونے کے لیے گیا ہے کہ جو تو نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخیاں کی ہے اور توہینیں کی ہے. اور پھر ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتا رہا ہوں, ریسنٹلی مہینہ پہلے کا اس کا کلپ ہے. اس نے پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیا کسی کو اور کہتا ہے کہ میرے پاس دلائل موجود تھے اور میں نے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ غلط نہیں کی ہیں, میرے پاس دلائل موجود تھے. نعوذ باللہ من ذالک. صحابی رسول کو کہتا ہے کہ نو ڈیمانڈ, تمہاری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتا ہے کہ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں مولا علی کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. میں نے کہا تیری تو اتنی اوقات نہیں کہ اللہ تجھے وہاں پیدا کرتا. اس دور میں تیرے پیدا ہونے کی اوقات نہیں تھی اور تو آج اس دور میں پیدا ہو کر اپنی زبان کھول رہا ہے. تجھے کیا پتا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن کو میرے آقا نے اپنے نکاح میں لیا ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے یار. ہاں کوئی دھکا چھپا عقیدہ بیان نہیں کر رہا. یہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. تو لہذا مولا علی بہت افضل امیر معاویہ سے, بہت افضل, بہت افضل. جتنی دفعہ بولوں کم ہے. لیکن امیر معاویہ کی توہین کرنے کی اجازت کسی مولوی کو نہیں. مولوی کی کیا اوقات؟ صحابی کی ایک لمحے کی نیند تیری ساری زندگی تک کی تقریریں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. مجھے کیا پتا صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی اسے بولتے ہیں جس نے میرے آقا کی صحبت ایمان کی حالت میں پائی ہے. جب وہ ایک صحبت کا ذرہ بھی اختیار کرتا ہے نا, اللہ اس کے درجے اتنے بلند کر دیتا ہے کہ ہم 1000 سال کی عبادت سے بھی وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے صحابہ افضل ہے. تو لہٰذا یہ اپنی کالک جو صاف کرنے کے ارادے سے تھوڑے ویوز لینے کے لیے, اور اس کے ساتھ ٹٹو اویس ربانی بیٹھا ہوا ہے, وہ جو چینل کا اینکر ہے وہ اتنا خبیث ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے مظفر شاہ صاحب کی برائیاں کر رہا تھا. میں نے کہا تجھے کیا پتا سید السادات کا مقام کیا ہے؟ یار آواز ہے بلند آواز سے. اینڈ کر رہا ہوں, بالکل اینڈ. تو لہٰذا ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین پر جب بھونکے گا کوئی شخص تو چاہے وہ سونے کے نوالے لے کر پیدا ہوا ہو, ہمارے جوتے کی نوک پر. ہمارے اکابرین اور علماء جنہوں نے مسلک کے معاملات کے اوپر پہرا دیا, اپنی جان کی پرواہ نہ کی, کس وقت سے یہ گزر کر آگے آئے ہیں. ہمیں تو آگرہ تاج کے ادوار کا بھی پتہ ہے جو انہوں نے آگرہ تاج میں قربانیاں دی ہیں, اور وہاں سے چلتے چلتے آج مسلک کا دفاع کر رہے ہیں. یہ اویس ربانی جس کی داڑھی بھی نہیں ہے منہ کے اوپر اور کلام کر رہے ہیں سید السادات مظفر حسین شاہ صاحب پر. میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے؟ تو شاہ صاحب کے خلاف بولتا ہے کیونکہ اصل میں سیٹنگ اس کی حنیف قریشی کے ساتھ ہے, دونوں کی سیٹنگ ہے آپس میں. اور یہ پورا ایک سینیریو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کیوں گئے. وہ اپنے ویوز اور مال کے چکر میں گیا تھا. اس کا چینل مونیٹائز ہے, جتنے وقفے آئیں گے اس کو پیسہ ملے گا, جتنے ویوز بڑھیں گے یوٹیوب پر اس کو پیسہ ملے گا. وہ تو تھا مال اور شہرت کا پجاری, اور حنیف قریشی اپنی کالک مٹانے گیا تھا. میں نے کہا کالک ایسے نہیں مٹے گی, تجھے امیر معاویہ کی گستاخی کے 76 پڑھتے رہیں گے. کراچی والوں نے تجھے ریجیکٹ کر دیا نا, تجھے ریجیکٹ رکھیں گے. تیری واپس آنے کا ایک ہی رستہ ہے, سچے دل سے توبہ کر اور اپنے ان اقوال سے رجوع کر. تجھے پہلے سے بڑھ کر ہم عزت دیں گے. ہاں ہم وہ نہیں ہیں کہ اگر تیری غلط باتوں پر تجھے غلط کہہ رہے ہیں تو کل کو ایکسپٹ ہی نہ کریں. توبہ کر کے آئے گا پھر تجھے ہم عزت دیں گے, پھر تجھے. لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے, بناوٹی توبہ نہیں جو ابھی تو کر رہا ہے. ایک طرف توبہ کر لی, دوسری طرف کہتا ہے کہ میرے پاس دلائل بڑے ہیں. تیرے دلائل خادم صاحب نے کہا تھا نا اسفل السافلین میں ڈال دے. تو لہٰذا ہمارے اکابرین کے ساتھ مربوط رہیے.